بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ان دنوں وسطی ایشیا میں ایک بڑی اہم جنگ چل رہی ہے، جس میں ایک طرف آذربائیجان ہے اور دوسری طرف آرمینیا ہے۔ آذربائیجان ایک ایسی وسطی ایشیائی ریاست ہے جس میں مسلمان اکثریت میں ہیں، اور آذربائیجان کے پاکستان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یہاں بہت سارے پاکستانی طالب علم بھی زیر تعلیم ہیں، اور بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جنگ میں شدت آتی جا رہی ہے، اور اب اس میں بہت سے دوسرے ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں۔ ترکی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اسی طرح پاکستان بھی آذربائیجان کا ساتھ دے رہا ہے، جبکہ روس کی ہمدردیاں آرمینیا کے ساتھ ہیں، فرانس بھی آرمینیا کے ساتھ ہی ہے، اور بہت سارے ممالک بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ جھگڑا، یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو۔ دراصل یہ ایک ایسا ڈسپیوٹ ہے، ایک ایسا قضیہ ہے جو 1990 سے چلا آ رہا ہے، جب یہ روس کے ٹوٹنے کے نتیجے میں بہت ساری ریاستیں آزاد اور خود مختار حیثیت میں مورد وجود میں آئی تھیں۔ ان میں 6 مسلم ریاستیں بھی تھیں، جن میں یہ آذربائیجان بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ قازقستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمنستان ہے، کرغزستان ہے اور تاجکستان ہے۔ اور جو برصغیر کے جو لوگ ہیں، ان کا ان ریاستوں کے ساتھ بہت روحانی تعلقات ہیں۔ ہمارے لیے جو بخارا، سمرقند، تاشقند، یہ ایسے شہر ہیں جہاں کے بزرگ ہمارے لیے ایک دینی لحاظ سے بہت اثاثہ رہے ہیں، جن سے ہم رہنمائی حاصل کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا دل ان وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور یہ پھر تیل اور گیس کے وسائل سے بھی مالا مال ہیں۔ ان کے درمیان بنیادی جو جھگڑا ہے آذربائیجان اور آرمینیا کے، وہ ایک علاقہ ہے، وہ اسے کہتے ہیں ناگورنو کاراباخ۔ یہ دراصل آذربائیجان کا علاقہ ہے جس پر 1990 سے آرمینیا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ بھی اسے آذربائیجان کا حصہ تسلیم کرتی ہے، اور بہت سارے بین الاقوامی جو فورم ہیں وہ بھی اسے آذربائیجان کا حصہ ہی گردانتے ہیں۔ لیکن آرمینیا نے غیر قانونی طور پر اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ اس علاقے کے حصول کے حوالے سے جھڑپیں ہو چکی ہیں، لیکن آرمینیا کا قبضہ ختم نہیں ہو سکا۔ تاہم سن 2000 کے بعد آذربائیجان نے اس کے لیے ایک خاص تیاری کی ہے، اپنے لٹریسی ریٹ یا شرح تعلیم کو بہتر کیا ہے، اور اپنی افواج کو بہتر تعلیم و تربیت دی ہے، اسلحہ کے حصول اور تیاری پہ فوکس کیا ہے۔ اس حوالے سے ترکی جو ہے وہ آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ترکی نے ہمیشہ آذربائیجان کی مدد کی ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جڑواں ملک ہے۔ ان کی جو ثقافت ہے، ان کے جو لوک گیت ہیں، ان کی جو روایات ہیں، وہ ایک دوسرے ملتی جلتی ہیں۔ تو اب آذربائیجان نے اپنے آپ کو تیار کر کے ایک ایسی جگہ پہ لے آیا ہے، اور اس نے بہتر موقع سمجھا ہے۔ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ بھی جو پہل ہے وہ آرمینیا نے کی ہے، اور آذربائیجان نے ڈیفینڈ کیا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب آذربائیجان نے اس جو ناگورنو کاراباخ کا جو علاقہ ہے، اس کی بہت ساری اہم چوٹیوں پر قبضہ کر لیا ہے، بہت سارے اہم دیہاتوں اور جو ہیں شہر جو بستی ہیں ان پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں آرمینیا کے جہاز ہیں، یا ان کے ٹینک ہیں، یا ان کی جو فوجی گاڑیاں ہیں، انہیں بھی تباہ کر لیا ہے۔ اور اب یہ بھی الزام آرمینیا لگا رہا ہے کہ جہاں آذربائیجان کی مدد ترکی کر رہا ہے، وہاں پاکستان بھی آذربائیجان کی مدد کر رہا ہے، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے آرمینیا پاکستان کی فوج کے خلاف بھی الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان کے فوجی آذربائیجان کے فوجیوں کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ آرمینیا کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آرمینیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شام کے جو گوریلا ہیں، جو ترکی کے زیر اثر ہیں، ترکی ان کو وہاں سے شفٹ کر کے آذربائیجان پہنچا رہا ہے، اور وہ بھی آرمینیا کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا تنازع ہے، ایسا ڈسپیوٹ ہے جو آہستہ آہستہ تمام عالمی قوتوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔
اس میں یہ بھی خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنگ بڑھتے بڑھتے کوئی عالمی جنگ کی شکل اختیار کر جائے۔ جو اب تک کی صورتحال ہے اس میں آذربائیجان کافی حد تک کامیاب جا رہا ہے، اور اگر جنگ بندی بھی ہوتی ہے جس کے لیے فرانس نے بھی اپیل کی ہے اور روس بھی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ کی بھی خواہش ہے، اگر یونائٹڈ نیشنز اس میں مداخلت کرتی ہے اور جنگ بندی ہو جاتی ہے تو توقع یہ ہے کہ آذربائیجان بارگیننگ کی ایک بہتر پوزیشن میں آ گیا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے، ترکی کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ آذربائیجان اپنا وہ علاقہ واپس لینے میں کامیاب ہو رہا ہے جو پچھلی 3 دہائیوں سے غیر قانونی طور پر آرمینیا کے تصرف یا قبضے میں تھا۔ اگلے روز آذربائیجان کے صدر نے پاکستانی ایک وفد جو ان سے ملا ہے ان سے بات چیت کرتے ہوئے ایک پیغام دیا ہے پاکستانی قوم کے نام، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی قوم اور پاکستان کے شکر گزار ہیں جو انتہائی مضبوطی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ہماری جغرافی خود مختاری کی پوری طرح سے حمایت کر رہا ہے۔ پاکستان نے آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ آرمینیا نے آذربائیجان کے علاقے پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور ہم یہ پاکستان کا احسان ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ یہ وہ جذبات ہیں جو آذربائیجان کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں میں مشترکہ طور پر پائے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین یا ہمارا مذہب، ہماری روایات، ہماری جو وراثت اور ہمارے جو دینی اثاثے ہیں وہ مشترک ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔